قرآن کی تفسیر کے متعلق، ایک آیت کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں قرآن کی وہ آیت نہ سنا دوں، قرآن کی اس آیت کی وہ تفسیر نہ بتا دوں جو تفسیر کل آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی مجلس میں بیان کی تھی۔ یہ آدمی کی روح کا قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ آدمی اپنی روح کے ساتھ اسے اپنا لیتا ہے۔ اور اب ان پانچوں تقاضوں کے اندر آپ دیکھیں، پہلا تقاضا آدمی کی نماز کے ساتھ ایمان، اسلام، ایمان اور احسان کا، یعنی بدن، عقل اور روح کا، اور پھر دوسرا رشتہ توحید کے ساتھ آدمی کے بدن، عقل اور روح کا، یعنی اسلام، ایمان اور احسان کا، اور اسی طرح رسالت کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے، عقل، بدن اور روح کا، یعنی اسلام، ایمان اور احسان کا، اور پھر قرآن کے ساتھ جو آدمی کے جسم، عقل اور روح کا رشتہ ہے۔ جب انسان توحید میں اس رشتے میں کامل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بدن پہ، اس کی عقل پہ، اس کی روح پہ توحید مکمل طور پہ نافذ ہو جاتی ہے۔ جب رسالت میں وہ اس رشتے کو پختہ کر لیتا ہے، یعنی اس کے بدن پہ، اس کی عقل پہ، اس کی روح پہ وہ رسالت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ قرآن کے ساتھ اپنے اس تعلق کو قائم کر لیتا ہے کہ اسلام میں، ایمان میں، احسان میں وہ ان تمام چیزوں میں کامل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تمام کی تمام چیزیں آدمی کے وجود کے اندر، وہ تمام صفات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس کا جسم مسلم بن جاتا ہے، اس کی عقل مومن بن جاتی ہے، اور اس کی روح یہ محسن بن جاتی ہے۔ اس کا جسم عابد بن جاتا ہے، اس کی عقل عالم بن جاتی ہے، اور اس کی روح عارف بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو اس کا جسم ہے یہ عامل بن جاتا ہے، اس کی عقل عاقل بن جاتی ہے، اور اس کی روح یہ عاشق بن جاتی ہے۔ اس کا جسم نظر بن جاتا ہے، اس کی عقل ناظر بن جاتی ہے، اس کی روح منظور بن جاتی ہے۔ اس کا جسم عشق بن جاتا ہے، اس کی عقل عاشق بن جاتی ہے، اور اس کی روح معشوق بن جاتی ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آدمی اس مقام پہ اس تعلق کو قائم کر لیتا ہے، پھر آدمی کا جسم یہ قاری قرآن بن جاتا ہے، آدمی کی عقل یہ عالم قرآن بن جاتی ہے، اور آدمی کی روح یہ مجسم قرآن بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ درجہ ہے جہاں مومن کو اپنے ایمان کو تقویت دے کے لے کے جانا ہے، جہاں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں آدمی اپنے آپ کو قرآن مجسم کر دیتا ہے۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ جب تک تو اس کتاب کا صاحب نہیں بن جاتا، کتاب کا قاری ہونا ایک الگ بات ہے، کتاب کا عالم ہونا ایک الگ بات ہے، اور کتاب کا صاحب ہونا ایک الگ بات ہے۔ حرف عشق کو جاننا ایک الگ بات ہے، رمز عشق کو جاننا ایک الگ بات ہے، اور اس عشق کو قائم کر لینا ایک الگ بات ہے۔ اہل تصوف کو جاننا الگ بات ہے، تصوف کو جاننا الگ بات ہے، اور تصوف کے اوپر عمل پیرا ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے۔ عبادت کا تعلق، اعمال کا تعلق بدن سے ہے، علم کا تعلق عقل سے ہے، اور معرفت کا تعلق روح سے ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کے اندر آدمی جب تک اشتراک کار کر کے ایک وحدت کر کے اسے ایمان کی سطح پہ پختہ نہیں کر دیتا، یقین کی سطح پہ پختہ نہیں کر دیتا، اس وقت تک وہ ایک مثبت فرد کے طور پہ اس معاشرے میں اپنا صحیح بھرپور کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہی کمال تھا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے مومنین کے ظاہر و باطن ایک کر دیے تھے۔ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ کہ دل، عقل اور جسم ایک ہو جائے، جب تک یہ ایک نہیں ہوتے تب تک بات آگے نہیں بڑھتی۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم بھی یہ ہے کہ آپ نے
اپنی صحبت اور اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کو اس کمال اتمام کے ساتھ مکمل کر دیا تھا. اور آج اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین بھی یہی پیغام لے کے آپ کے پاس آئی ہیں کہ خدارا آئیے، ہمیں مسلمان بھی صحیح طریقے سے بننا ہے، مومن بھی اور محسن بھی. بدن کی اصلاح بھی چاہیے، عقل کی اصلاح بھی چاہیے اور روح کی اصلاح بھی چاہیے. بدن کا شعور الگ بات ہے، عقل کا شعور الگ بات ہے، روح کا شعور الگ بات ہے. بدن کے شعور کے لیے ہمارے والدین ہماری تربیت کرتے ہیں، عقل کے شعور کے لیے ہمارے اساتذہ ہماری تربیت کرتے ہیں، اور روح کے شعور کے لیے ہمیں ایسے شیخ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو روح کے متعلق جانتا ہو. اعمال بدن گھر والے سکھاتے ہیں، ماں باپ سکھاتے ہیں، بزرگ سکھاتے ہیں. اعمال عقل یہ علماء سکھاتے ہیں، اساتذہ سکھاتے ہیں، اہل علم سکھاتے ہیں. اور اعمال روح یہ مرشد کامل سکھاتا ہے، یہ مرشد کامل کی صحبت سے ملتا ہے. اس لیے کہ وہ اس علم کو جانتا ہے، وہ اس راستے کو جانتا ہے، وہ اس مرحلے کو جانتا ہے، وہ اس مقام کو جانتا ہے، وہ اس کے اسرار و رموز کو، اس کی آشانی اور اس کی مشکلات کو جانتا ہے. تو آج ہمیں یہ اپنے سامنے واضح کر لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو کمال ہے وہ کمال یہ ہے کہ انہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک میں اعمال بدن کی تربیت کرنے والا بھی مل گیا تھا، اعمال عقل کی تربیت کرنے والا بھی مل گیا تھا، اور اعمال روح کی تربیت کرنے والا بھی مل گیا تھا. اور ایک ہی درس گاہ میں ان کی یہ ساری تربیتیں طے ہو گئی. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا ہمیں. تو میں آخر میں یہی پیغام آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں کو عرض کرنا چاہوں گا اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے پلیٹ فارم سے کہ آئیے، اگر ہم نے واقعتاً اس معاشرے کا ایک مثبت، قوی اور ایک زندہ فرد بننا ہے، اور جو تباہی انسانیت کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہے اس تباہی سے اگر ہم نے اپنے معاشرے کو، اس انسانیت کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے آپ کو، اپنی آئندہ نسلوں کو بچانا ہے، تو آئیں یہ تحریک یہی پیغام لے کے آپ کے پاس آئی ہے. اور میں جاتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اپنے تمام نوجوان ساتھیوں سے کہ بزرگوں نے کہا ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اپنی لو اللہ سے لگانا، اپنی جوان چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے سپرد کرنا، اپنی جوان دھڑکنوں کو اللہ کی رضا پہ قربان کرنا، اپنے جوان جذبات کو اللہ کی رضا پہ قربان کرنا. شیوہ پیغمبری یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. وقت پیری گرگ ظالم بھی شبد پرہیزگار. او نوجوان، او میرے ساتھی، اگر بڑھاپے کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ وقت گزر جائے تو سدھر جائیں گے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو سدھر گیا تو کون سی بڑی بات ہے. یہ جوان دھڑکنے، یہ جوان جذبے، یہ جوان سانسیں، یہ جوان جذبات، یہ جوان احساسات آج اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو، اللہ کے دین کو ان کی ضرورت ہے. اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کیجیے، اپنی رضا اللہ کی رضا پہ سپرد کر دیجیے. یہی پیغام، یہی وہ بات ہے جو یہ تحریک لے کے چل رہی ہے، اور آپ تک اس پیغام کو ہم لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ استقامت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.